بنی اسرائیل کی حسین اور مغرور ملکہ ازابیل اور حضرت الیاس کا دردناک قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم آج آپ کو بنی اسرائیل کی اس مغرور، حسین مگر بدکار ملکہ کا قصہ سنانے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ عام قصہ نہیں ہے۔ یہ اس ملکہ کا قصہ ہے جس کے نام سے خوف پھیل جاتا تھا، جس کے ایک اشارے پر لوگوں کی چیخیں نکلتی تھی اور جس کا انجام اتنا ڈراؤنا ہوا کہ تاریخ اسے کتوں کی خوراک بننے والی ملکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کے نبی پر ظلم ڈھائے، معصوم لوگوں کا خون بہایا اور اپنی طاقت کے نشے میں رب کے احکامات کو کھلے عام چیلنج کیا۔ اسے لگتا تھا دنیا کی کوئی طاقت اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے ملکہ ازابیل اور حضرت الیاس علیہ السلام کا، ایک ایسا واقعہ جس میں سرکشی ہے، ظلم ہے، اللہ کی غیرت کا جواب ہے اور وہ عذاب ہے جو زمین اور آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس قصے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ملکہ کا غرور پوری قوم پر مسلط ہوا اور کیسے اللہ کے نبی نے اکیلے پوری سلطنت کا مقابلہ کیا، اور کیسے وہ دین آیا جس نے طاقت اور غرور سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ تو ناظرین، اب ذرا منظر کو سمجھیے تاکہ اس خوفناک ملکہ اور حضرت الیاس کی داستان آپ کے ذہن میں ایک واضح تصویر بنا سکے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کون تھے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام سبا اور والدہ کا نام صفوریہ تھا۔ سلسلہ نسب کے مطابق آپ کی دادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی اور دادا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن سبا بن عیزار بن ہارون۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ لفظ الیاس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کے سوا ہر کسی سے بے پرواہ ہونے والا اور نہ بھاگنے والا بہادر شخص۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام تقریباً 900 قبل از مسیح اردن کے شہر جعلاد میں پیدا ہوئے، وہی سرزمین جو بعد میں بنی اسرائیل کے عظیم واقعات کی گواہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم میں آپ کا ذکر نہایت عزت کے ساتھ 2 مقامات پر فرمایا گیا۔ سورہ انعام میں آپ کا اسم گرامی دیگر انبیاء کے ساتھ شامل ہے، جبکہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت، تبلیغ اور حق کی پکار کا مختصر مگر نہایت طاقتور ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے: اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ ناظرین، یہ وہی حضرت الیاس ہیں جنہیں اہل کتاب اپنی کتابوں میں ایلیا نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی تاریخ، قرآن اور دیگر صحیفے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت اسرائیل حضرت حزقیل کے بعد اور حضرت یسع سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت خود اندرونی طور پر 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا جس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا تھا، جسے آج کے زمانے میں نابلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی شمالی حصے میں یعنی اسرائیل پر اس زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام بائبل میں اخیِ اب تھا اور عربی زبان میں عجب یعنی اخب ملتا ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں سے گمراہی کی جڑ مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ اس بادشاہ کی بیوی کا نام ازابیل تھا، یعنی بتوں کی پجاری۔ اس نے بال کے نام پر ایک عظیم قربان گاہ قائم کی اور پھر پوری طاقت کے ساتھ بنی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف دھکیل دیا۔ یہ شرک اس قدر تیزی سے پھیلا کہ توحید کی روشنی تقریباً ماند پڑ گئی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اس سرزمین میں جائیں، قوم کو بیدار کریں اور انہیں اس پھیلتی ہوئی گمراہی اور بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو براہ راست دلائل پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ لیکن دشمن کی طاقت بھی کم نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اور مشہور دیوتا کا نام بعل تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا قد تقریباً 20 گز تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بت کے 4 منہ تھے اور تقریباً 400 افراد دن رات اس کی خدمت پر مامور رہتے تھے۔ یعنی پوری سلطنت اس پتھر کے بت کے سامنے جھکی ہوئی تھی اور حضرت الیاس کی دعوت، توحید کی پکار اور حق کی صدا انہی اندھیروں کے بیچ گونج رہی تھی۔
یمن اور شام کے عوام کے لیے بال صرف ایک بت نہیں تھا بلکہ ان کا محبوب معبود بھی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات کے مطابق بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے سے موجود تھے اور آپ نے شام کی فتح کے دوران انہی کے خلاف جنگ بھی کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں بال کے گرد بڑے بڑے میلے لگائے جاتے، لوگ منتیں مانتے، سونے اور چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور خوشیوں کی دھونی کے ساتھ پوجا کرتے۔ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کی قربانی دی جاتی اور خاص مواقع پر انسانوں کو بھی بھینٹ کے طور پر پیش کیا جاتا۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے، عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی ہیں آقا، پروردگار، مالک اور سردار۔ اس وجہ سے عرب کی خواتین آج بھی اپنے شوہر کو بال کہتی ہیں، بلکہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال کی ہی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بعلبک کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا سب سے مشہور بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ شہر کا نام بھی بعلبک اسی بت بال کے نام سے مشہور ہے، لہذا حضرت الیاس علیہ السلام نے یہاں سے وعظ و نصیحت کا آغاز کیا تاکہ قوم کو اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لایا جا سکے۔ آج بعلبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے اور اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت، شان و شوکت اور تاریخی اہمیت کے مظہر ہیں۔ یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 1150 میٹر بلند ہے اور تاریخ میں اسے ملکہ بلقیس کے حق مہر سے جوڑا گیا ہے۔ یہاں قصر سلیمانی بھی موجود ہے۔ یونانیوں نے بعلبک کو شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کہا ہے اور رومی عہد میں اس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ رومی حکمران اگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی میں تعمیر کیا۔ بعد میں 1154 عیسوی یعنی 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا اور 1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر دوبارہ آباد کیا گیا۔ یہیں پہ آج بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار موجود ہے، جہاں تاریخ کے عاشق اور عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل مختلف تفسیرات اور تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی، حضرت وہب بن منبہ اور حضرت کعب الاحبار وغیرہ، یہ تمام حوالہ جات زیادہ تر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں جو ہمیں حضرت الیاس کی جد و جہد، دعوت اور ان کے وقت کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور تمام تاریخی روایات اور تفاسیر جو سب سے بڑا سبق دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا کو بعلبک نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن بدقسمتی سے صرف ایک دو افراد کے سوا کسی نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ حضرت الیاس کو مسلسل پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ اخی اب اور اس کی بیوی ازابل نے انہیں شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہاں مقیم رہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ شدید قحط سالی کا شکار ہوں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام معجزات دکھائیں اور لوگ ایمان لے آئیں، لہذا قوم کو سخت قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بادشاہ اخی اب سے ملے اور کہا یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تو ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کرو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی پر آسمانی آگ نازل ہو کر اسے بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ یوں وہ کوہ کرمل کے مقام پر تاریخی اجتماع منعقد ہوا۔
بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن یہ بدقسمتی سے بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے اور بادشاہ کی بیوی ایزابل بھی ایمان لانے کی بجائے حضرت الیاس کی جانی دشمن بن گئی۔ ناظرین، اب عذاب کی باری تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بادشاہ اخیعب اور اس کی بیوی ایزابل کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے روپوشی اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودا میں تبلیغ شروع کی، کیونکہ وہاں بھی رفتہ رفتہ بال کی پرستی کی وبا پھیل چکی تھی، لیکن وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہیں مانی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق وہ بادشاہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں پر مقرر رہا۔ آخرکار اسے بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں روپوشی اختیار کر گئے اور تقریباً 10 سال وہاں مقیم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کیا، دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ اسے دعوت توحید دی۔ اس کے نتیجے میں ایک خلق عظیم نے ایمان قبول کر لیا، لیکن صرف 10,000 لوگ باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل اور یہودا کی سرحدوں پر کچھ وحشی قبائل بھی آباد تھے جو کبھی لوٹ مار کے لیے آتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے یہودا پر چڑھائی کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار اور آگ کا راج کر دیا گیا اور ایزابل کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ یوں رام یہودا کا بادشاہ خوف کے مارے ایک غار میں چھپ گیا، لیکن وہاں اسے ایک ایسی مہلک بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں جسم سے باہر آ گئی۔ ویسے قبائل نے پھر اسرائیل کا رخ کیا اور شہر کو مکمل تخت و تاراج کر دیا۔ اخیعب اور اس کے بیٹے قتل ہوئے۔ ملکہ ایزابل اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرتی تھی، جب مری تو اس کے جسم پر ایک نیزہ پیوست تھا اور پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بددعا تھی جو ایک بزرگ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کام آیا، نہ لشکر، نہ حسن اور نہ ہی اس کی منہ زور طاقت۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی جاہ و حشمت، دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر گزاری تھی۔ رہنے کے لیے مکان بنایا، کھانے کے لیے فکر نہیں کی، جو ملا وہ کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر گزارا کر لیا۔ دن بھر تبلیغ میں مصروف رہے اور شب بھر یاد الہی میں۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آتی وہیں سو جاتے۔ تاریخی اور سفرنامہ ارض قرآن میں بیان ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے آ کر روپوش ہوئے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں، بلکہ حضرت کعب الاحبار سے منقول ہے 4 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں، حضرت خضر زمین پر، حضرت الیاس آسمان پر، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس بھی آسمان پر۔ روایات کے مطابق حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ تبوک کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی واضح رہے، مفسرین میں سے ایک چھوٹا گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ حضرت الیاس حضرت ادریس ہی کا دوسرا نام ہے، اور بعض نے کہا ہے حضرت الیاس اور حضرت خضر میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کا تذکرہ الگ الگ فرمایا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ انہیں ایک ہی شخصیت مانا جائے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس حضرت نوح کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، حضرت الیاس اسرائیل کی قوم کے لیے مبعوث ہوئے اور موسیٰ کے بعد نبی بنے، چنانچہ دونوں کے درمیان صدیوں کا فرق بنتا ہے۔ تبری لکھتے ہیں حضرت الیاس حضرت یسع کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بعثت حضرت حزقیل کے بعد ہوئی۔ یہ علمی وضاحت ناظرین کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ الیاس اور ادریس حضرت خضر الگ الگ انبیاء ہیں۔
ہر نبی اپنا ایک مخصوص مقام اور زمانہ رکھتا ہے، بلکہ ناظرین حضرت خضر اور حضرت الیاس کی موجودگی کا ایک واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے۔ جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر حاضر ہوئے اور دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر انہوں نے پیارے آقا پر درود شریف پڑھا اور فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ گھر والوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی جو مسجد کے نمازیوں نے بھی سنی۔ ہر بار جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے تو رونے کی آوازیں بھی بڑھ جانے لگی۔ اسی دوران ایک باہمت شخص دروازے پر آیا اور بلند آواز میں کہا، السلام علیکم، اے گھر والو، فرمان باری تعالیٰ ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ سن کر گھر والے دنگ رہ گئے۔ انہوں نے غور سے سنا مگر جان نہ سکے کہ یہ آواز کس کی تھی۔ جب سب خاموش ہو گئے اور آوازیں بھی رک گئی تو پھر ایک اجنبی کی آواز آئی، اے گھر والو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی تعریف بیان کرو تاکہ تمہارا شمار مخلص بندوں میں ہو۔ آزمائش کے وقت یاد الہی صبر عطا کرتی ہے اور پسندیدہ چیز کے لیے جانے پر یاد الہی قائم رکھنے کا بدلہ ملتا ہے۔ اسی کی فرما برداری کرو، اسی کے حکم پر عمل کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ دونوں آوازیں سیدنا خضر اور سیدنا الیاس کی تھی جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ کے لشکر کے ساتھ ایک غار میں بھی موجود پائے گئے جہاں وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے احمد کی امت سے بنا دے جس پر تیری رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام بھی پیش کیا۔ رسول اللہ نے ان سے معانقہ فرمایا اور دونوں مقدس حضرات نے غار میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کی۔ بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لی گئی بیعت رضوان میں بھی حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں شامل تھے، جو یہ ظاہر کرتا ہے یہ دونوں نبی اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور تاریخ نبوت میں ان کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ ناظرین حضرت الیاس علیہ السلام ایک بلند مرتبہ نبی اور اللہ کے انتہائی محبوب بندے تھے۔ آپ کا قد لمبا اور سر مبارک بڑا تھا، بدن دبلا پتلا اور پیٹ اندر کی طرف تھا، جبکہ ٹانگیں پتلی اور کھال کھردری خشک تھی۔ آپ کے سر پر ایک سرخ تل موجود تھا جو آپ کی پہچان تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 70 انبیاء کی طاقت عطا فرمائی اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنایا تھا۔ شکل و صورت میں بھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی کرامات کا یہ عالم تھا، آگ، پہاڑ اور جنگل کے شیر بھی آپ کے تابعدار تھے۔ یہ سب باتیں ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام کی روحانی عظمت، نبوت، طاقت اور اللہ کی خاص عنایت کا پتہ دیتی ہیں۔ دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ اہم سبق دیتی ہے، انسان چاہے خوشی کے حالات میں ہو یا غمی اور تنگ دستی کے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ناظرین یہ بات بہت غور طلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات تک جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ان کی اصل ذمہ داری یہی تھی کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں اور اللہ کی یکتائی اور کبریائی سے روشناس کرائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص اپنی جبین خالق حقیقی کے سامنے جھکائے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ ہمیں قرآن حکیم اور دیگر آسمانی صحائف کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کی ہر گھڑی اسی جد و جہد میں گزری ہے۔ وہ اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے، لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے روکتے اور انہیں حق کے راستے پر لے کے آتے رہے۔ اس راہ میں انہیں سخت صبر اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ نتیجتاً نہ صرف ان محبوب بندوں کو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑا بلکہ جو لوگ توحید و نبوت کی انکار پر اصرار کرتے رہے وہ دنیا سے مٹ گئے اور بس مثال عبرت بن کر رہ گئے۔ ان کا بہترین ذکر قرآن کریم میں قوم عاد، سمود اور آل فرعون کی گرفت اور عذاب کے حوالے سے آیا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں اور اللہ کی رضا جوئی کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے بادشاہ اور طاقت کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جو بھی حالات کا سامنا کریں ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اپنی تمام حاجات اور مشکلات اللہ کے سامنے رکھیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی مشکلات میں صرف اللہ کی ذات کو پکارنا چاہیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت اور کامیاب بنانا چاہیے
اور دونوں جہانوں میں اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگرچہ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن کریم میں مختصر بیان ہوا ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ذہنیت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی برائی انہیں کرنے سے مانے نہ تھی، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جس کے وہ دل دادا نہ ہوں۔ انبیاء اور رسولوں کے طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود یہ لوگ بت پرستی، عناصر پرستی، ستارہ پرستی اور غیر اللہ کی پرستش کے ہر شعبے میں مبتلا تھے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے ان واقعات سے جہاں ان کی بدبختی اور گمراہی واضح ہوتی ہے، وہیں ہمیں یہ موعظت بھی ملتی ہے کہ اب چونکہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے آخری پیغام نے سب کچھ مکمل کر دیا، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے ہم خدائی احکام کو مضبوطی سے تھامیں، اپنی زندگی میں کجروی اور گمراہی سے پرہیز کریں اور ان احکامات کی خلاف ورزی کی جرت نہ کریں۔ گویا ہمارا طریقہ مکمل سپردگی و تسلیم، انکار و انحراف سے پاک ہو۔ یہی اصل معنی ہے اسلام کے، اور اسی راہ پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت حضرت الیاس علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔